العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نماز میں ہونے والی غلطیاں اور کوتاہیاں، یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ سابقہ درس میں ان غلطیوں اور کوتاہیوں کا ذکر کیا گیا جن کا تعلق وضو سے تھا۔ آج کے درس میں ان غلطیوں اور کوتاہیوں کا ذکر کیا جائے گا جن کا تعلق لباس اور ستر سے ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں لباس ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کے بچوں، ہم نے لباس اتارا ہے، ہم نے لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے اور تمہیں خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ صلاۃ کے شرائط میں سے، نماز کے شرائط میں سے ایک اہم ترین شرط ستر پوشی ہے، ستر ڈھانکنا ہے۔ ستر پوشی یہ صرف نماز ہی میں ضروری نہیں ہے بلکہ عام حالات میں بھی ضروری ہے۔ مرد کا ستر ناف سے گھٹنوں تک ہے۔ ایک نمازی کے لیے ضروری ہے جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو اپنے ستر کو ڈھانکنے کے ساتھ ساتھ اس کی چادر کا کچھ حصہ اس کے کندھوں پر بھی ہو۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصلین احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقہ منہ شیء، تم میں سے ہرگز کوئی ایسی چادر میں نماز نہ پڑھے، ایک چادر میں یا ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھیں جس کا کوئی حصہ اس کے کندھے پر موجود نہ ہو۔ تو مرد کے لیے ضروری ہے ستر ڈھانکنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے شولڈر کو بھی ڈھانکے۔ دیکھیے یہ ایک مسئلہ ہے جو عموماً لوگوں کی طرف سے اہل علم سے پوچھا جاتا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے، کیا ہاف بنیان میں نماز درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، ہاف بنین میں نماز درست ہے۔ اہل علم نے اس حدیث کے اس ٹکڑے سے استدلال کیا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصلین احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقہ منہ شیء۔ یہ جو شیء کا لفظ ہے اس سے استدلال کرتے ہوئے اہل علم نے کہا کہ اگر لباس کا کچھ نہ کچھ حصہ اگر کندھے پر ہو تو نماز جائز اور درست ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، ہاف بنیان میں نماز پڑھنے پر مواظبت کرنا یا اس کی عادت ڈال لینا یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ آدمی ہاف بنین پہن کر کے بازار جانا پسند نہیں کرتا ہے، فنکشن جانا پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ مَنْ يُزَيَّنَ لَهُ، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، اسی سے ملتا جلتا، نئی ڈریس میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ نئی ڈریس میں نماز اگر اس میں گندگی نہ ہو تو جائز ہے، یقیناً جائز ہے۔ لیکن جب اللہ نے کشادگی دی ہو، اللہ نے وسعت دی ہو، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ نئی ڈریس میں نماز نہ پڑھیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لڑکے نافع کو دیکھا، وہ خلوت میں تنہائی میں ایک چادر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا میں نے تمہیں دو چادر مہیا نہیں کی ہیں؟ کہا ضرور، آپ نے دو چادریں مجھے مہیا کی ہیں۔ پھر پوچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لڑکے سے
کیا تم پسند کرتے ہو کہ ایک چادر پہن کر کے بازار چلے جاؤ؟ کہا کہ نہیں۔ تب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن يُتَجَمَّلَ لَهُ أَمِ النَّاسِ، بتاؤ اللہ زیادہ حقدار ہے اس کے لیے خوبصورتی اختیار کی جائے یا لوگ؟ کون زیادہ حقدار ہے؟ یقیناً اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے خوبصورتی اختیار کی جائے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ایک اصول ذہن میں رکھ لیں، ہر وہ لباس جسے پہن کر کے آدمی لوگوں کے درمیان جانا پسند نہ کرے، اس طرح کا لباس پہن کر کے نماز نہ پڑھے، اس لیے کہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے خوبصورتی اختیار کی جائے۔ یہ تو ہو گیا مرد کے سطر سے متعلق۔ عورت کا سارا جسم سطر ہے سوائے اعضائے وضو کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بطور خاص عورتوں کو سر ڈھانکنے کا بھی حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار، اللہ بالغہ عورت کی نماز کو بغیر اوڑھنی کے یا دوسرے الفاظ میں ننگے سر قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ بالغہ عورت کی صلاۃ کو ننگے سر قبول نہیں کرتا ہے۔ اس حدیث سے اور ایک مسئلہ مستنبط ہوا، وہ مسئلہ یہ ہے مرد کے لیے نماز میں سر ڈھانکنا ضروری نہیں ہے، یہ حکم صرف عورتوں کے لیے ہے۔ اگر مرد کے لیے بھی نماز میں سر ڈھانکنا ضروری ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا يقبل اللہ صلاة حائض ومحتلم، اب صرف حائضہ کا ذکر نہیں فرماتے بلکہ محتلمین، بالغ مرد اور بالغ عورت کی نماز کو ننگے سر قبول نہیں کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے جو حدیث ہم نے پڑھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا کہ ان کی چادر کا کچھ حصہ شولڈر پر رہے، سر پر نہیں ہے، شولڈر پر۔ تو نماز میں سر ڈھانکنا یہ ضروری نہیں ہے۔ عہد نبوی میں ایسا کوئی واقعہ ہمیں نہیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ننگے سر نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر کے آپ نے اس پر نکیر کی ہو یا آپ نے ناپسند کیا ہو۔ لیکن اولا یہ ہے کہ آدمی ٹوپی کا اہتمام کرے۔ اس بحث میں پڑھے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی عادتاً پہنی تھی یا عبادتاً؟ اہل علم نے اس پر بھی تفصیلی گفتگو کی ہے، میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی عادتاً پہنی ہے یا عبادتاً، ان تفصیلات میں جائے بغیر اگر آدمی کی نیت خالص ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی اتباع کی پیروی میں اگر ٹوپی پہن لیتا ہے تو یہی اس کے لیے اولا ہے، افضل ہے۔ عہد نبوی میں ٹوپی پہننے کا رواج جو تھا یہ صرف صلاۃ کی حد تک محدود نہیں تھا، وہ عام حالات میں بھی ٹوپی کا اہتمام کرتے تھے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے تصور دے دیا گیا ہے گویا ٹوپی نماز کے لیے شرط ہے، حالانکہ مرد کے لیے سر ڈھانکنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نہ سر ڈھانک کر کے نماز پڑھنا اس میں ثواب زیادہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی نیت کی بنا پر اسے انشاءاللہ ضرور ثواب ملے گا۔ چلیں لباس کے معاملے میں عموماً جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں ان میں سے ایک غلطی ہے تنگ اور چست لباس میں نماز پڑھنا، ٹائٹ فٹنگ لباس، تنگ اور چست لباس میں نماز پڑھنا۔ یقیناً تنگ اور چست لباس کا استعمال طبی نقطہ نظر سے بھی اور شرعی نقطہ نظر سے بھی درست نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ انسانی جسم پر اس کے بہت سارے نقصانات ہیں تنگ لباس پہننے کے، چست لباس پہننے کے، اور بعض دفعہ تو لباس اتنے تنگ ہوتے ہیں، چست ہوتے ہیں کہ آدمی کو سجدہ کرنے میں دشواری آتی ہے۔ اگر
ان کپڑوں کے استعمال سے نماز کا ترک لازم آتا ہو. اگر کپڑے اتنے ٹائٹ ہیں کہ آدمی نماز ہی نہیں پڑھ سکتا، نماز کا ترک لازم آتا ہوں، تب ایسے سلسلے میں اس طرح کے کپڑوں کا استعمال یہ سخت اور شدید حرام ہے. اور عموماً اس طرح کے لباس وہی لوگ پہنتے ہیں جن کے پاس نماز کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، جو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، یا سال میں کبھی ایک دفعہ پڑھ لیے تو پڑھ لیے. تو تنگ اور چست لباس یہ عام حالات میں بھی مرد اور عورت کے لیے درست نہیں ہیں، تو بدرجہ اولیٰ نماز میں بھی اس طرح کا تنگ اور ٹائٹ فٹنگ لباس پہن کر کے مسجد میں آنا یہ درست نہیں ہے، جس سے اس کے جسم کا ابھراؤ ظاہر ہو. لباس کے معاملے میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی ایسے باریک لباس میں نماز پڑھنا جس سے جسم کا اندرونی حصہ، اندرونی جسم ظاہر ہو جائے اور اندر پائجامہ نہ ہو. خاص کر تمل ناڈو وغیرہ میں جب لوگ لنگی پہنتے ہیں تو اس کی قباحت اور کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے. علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کپڑا باریک یا صاف شفاف ہونے کی وجہ سے اندرونی جسم ظاہر ہو تب ایسے سلسلے میں مرد کے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ ایسے کپڑوں میں نماز پڑھیں، الا یہ کہ اندر پائجامہ پہن لے جو ناف سے گھٹنوں تک ہو. تو باریک لباس میں نماز پڑھنا جس سے اندرونی جسم ظاہر ہوتا ہو، یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے. اور اگر خاص کر اس غلطی کا صدور عورتوں سے ہو تو اور سنگین جرم ہے یہ. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما قط. دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جہنم میں جائیں گے جن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے. ان میں سے دوسری قسم کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساء کاسیات عاریات. ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی معلوم ہوتی ہوں، ننگی لگتی ہوں، مائلات ممیلات، خود بھی مائل ہو جاتی ہوں اور دوسروں کو بھی مائل کرنے والی ہوں. اور پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں سے متعلق فرمایا ایسی عورتوں کا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. پھر اسی طرح سے صلاۃ میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں ایک بہت بڑی غلطی جس سے انتہائی کوفت ہوتی ہے وہ ہے غیر ساتر لباس میں نماز پڑھنا. ایسے لباس میں نماز پڑھنا جس سے انسان کا ستر ظاہر ہو جائے. عام طور پر یہ غلطی ان لوگوں سے سرزد ہوتی ہے جو پینٹ یا جس پینٹ وغیرہ پہن کر کے مسجد میں آتے ہیں اور اوپر چھوٹا سا قمیص پہنتے ہیں. سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا ستر ظاہر ہو جاتا ہے، ان کی چڈی ظاہر ہو جاتی ہے، ان کا ڈھوپر نظر آتا ہے. ایسے لوگ خود تو اپنی نماز برباد کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی جو لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں ان لوگوں کی نماز کا معاملہ کیا ہوگا. یقیناً جو لوگ پینٹ پہنتے ہو یا جینس پینٹ پہنتے ہوں تو ضروری ہے کہ اس کے اوپر ایسا قمیص استعمال کریں، ایسا شرٹ استعمال کریں جو کم از کم ان کی جو پچھلی شرمگاہ ہے اس کو چھپا لے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے. ایسے محسوس نہیں ہوتا کہ ہم مسجد میں نماز کے لیے آئے ہیں، کوئی فیشن شو معلوم ہوتا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے، ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اسی بنا پر بعض اہل علم جو ہیں یہ پینٹ کو ناپسند کرتے ہیں. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ پینٹ اور شرٹ کو ناپسند کیا ہے اسی بنا پر. ایک تو کفار کی مشابہت بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اس میں ستر ظاہر ہو جاتا ہے، اس میں ستر ظاہر ہو جاتا ہے. لیکن سعودیہ کی جو فتویٰ کمیٹی اور بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر پینٹ وغیرہ کشادہ ہو تب اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ پینٹ پہنیں تو ایسی قمیص استعمال کریں جو آپ کے ستر کو ڈھانپ لے.
تو صلاۃ میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی غیر ساتر لباس کا پہننا بھی ہے۔ لباس کے معاملے میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا بھی ہے۔ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا بھی ہے، نماز ہو یا نماز کے علاوہ ہو، ہر حال میں ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا ایک کبیرہ گناہ ہے، ایک سنگین جرم ہے۔ اگر اس فعل کا، اس جرم کا ارتکاب نماز میں کیا جائے تو اس کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، لباس کا جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ وہ آگ میں جلے گا۔ دیکھیے وہ واقعہ آپ جانتے ہیں، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، ابو اللؤلؤ فیروز نامی ایک شخص نے ان پر حالت نماز میں وار کر کے زخمی کر دیا۔ اسی زخمی حالت میں آپ گھر پہنچائے گئے، اتنے شدید زخمی تھے کہ اگر دودھ پلایا جاتا تو انتڑیوں کے راستے سے باہر ہو جاتا تھا۔ لوگ عیادت کو آ رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں۔ عیادت کو آنے والوں میں سے ایک نوجوان بھی تھا، اس کا کپڑا، اس کا لباس ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھیے، انتہائی شدید زخمی ہیں، اور اتنے شدید زخمی جیسے میں نے کہا دودھ پلایا جائے تو انتڑیوں کے راستے سے باہر ہو جائے۔ ایک نوجوان اتنے میں ہی کمرے میں داخل ہوا، تو آپ نے ایسی حالت میں بھی، اتنی شدید زخمی کی حالت میں بھی کہا اے میرے بھتیجے ارفع ازارک، اپنے ازار کو اٹھاؤ، فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، اس سے تمہارا کپڑا بھی پاک رہے گا اور یہ تمہارے رب کے نزدیک زیادہ تقوی اور پرہیزگاری والی بات بھی ہے۔ تو غرض یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے جو مسلم معاشرے میں بہت عام ہوتی جا رہی ہے، چاہے صلاۃ ہو چاہے صلاۃ کے علاوہ ہو، لباس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ لباس کے معاملے میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی نماز میں کپڑا اکٹھا کرنا۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے نماز میں بار بار اپنے کپڑوں کو سمیٹتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ سجدے میں جاتے ہیں تو فوراً جو اپنا جبہ ہوتا ہے وہ اٹھا لیتے ہیں۔ اس مسجد میں بھی اس طرح کی حرکتیں میں نے بعض لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو نماز میں اپنے کپڑوں کو اکٹھا کرنا، اپنے کپڑوں کو سمیٹنا، بالوں سے کھیلنا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7، مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ولا اکف شعرا ولا ثوبا، اور مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں اپنے بالوں کو یا اپنے کپڑوں کو سمیٹوں۔ تو نماز میں کپڑوں کو سمیٹنا نہیں چاہیے۔ بعض اہل علم نے اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ لوگ مسجد میں آنے سے قبل اپنے آستین کو چڑھا لیتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حرکت ہے نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے اپنے آستین کو چڑھا لینا، وہ فرماتے ہیں کہ باتفاق علماء یہ حرام ہے، باتفاق علماء یہ حرام ہے، نماز میں آنے سے قبل آدمی اپنے آستین کو چڑھا لے۔ ویسے نماز جو ہے، نماز کا مقصود ہی بندے کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنا ہے، اور یقیناً یہ نماز میں خشوع اور خضوع کے منافع بھی ہے کہ بندہ اللہ کے دربار میں آ رہا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ آپ اس کے دربار میں آ رہے ہیں، یہاں بندے کو عاجزی اور انکساری سے آنا ہے، ڈرتے ہوئے آنا ہے۔ یہاں آپ اپنے آستین کو چڑھاتے ہوئے گویا آپ میدان جنگ میں کود رہے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس چیز کو بھی اس حدیث کی روشنی میں اہل علم نے پسند نہیں کیا ہے۔
لباس کے معاملے میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی زعفرانی رنگ کے لباس میں نماز پڑھنا بھی ہے. زعفرانی رنگ کے لباس میں نماز پڑھنا بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 زعفرانی لباس میں ملبوس دیکھ کر کے کہا ان هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، یہ کافروں والا لباس ہے، اس کو مت پہنو. بلکہ اور ایک روایت میں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتزعفر الرجل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زعفرانی لباس سے منع کیا ہے. یہ جو زعفرانی لباس پہننے کی جو حرمت ہے یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتیں چاہے تو زعفرانی لباس پہن سکتے ہیں، اس میں مردوں کی قید ہے ان یتزعفر الرجل. عورتوں کے لیے زعفرانی رنگ کا لباس حرام نہیں ہے، وہ چاہے تو اس رنگ کے لباس کو زیب تن کر سکتے ہیں. اسی طرح ریشمی لباس کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. ریشمی لباس گرچہ مردوں کے لیے حرام ہے لیکن عورتوں کے لیے ریشمی لباس حرام نہیں ہے. تو اسی طرح مردوں کے لیے بھی ریشمی لباس میں نماز پڑھنا یہ جائز اور درست نہیں ہے. صلاۃ کے معاملے میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا جس میں بہت زیادہ نقش و نگار ہو. بہت سارے لوگ جو حج اور عمرے پہ جاتے ہیں ایسے جانماز تحفے میں دیتے ہیں جس میں بہت زیادہ نقش و نگار ہوتی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پردہ تھا جسے انہوں نے اپنے کمرے کی ایک جانب لٹکایا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ اے عائشہ اس پردے کو یہاں سے ہٹا دو، اس لیے کہ اس کے نقش و نگار یہ برابر میری نماز میں خلل اور بگاڑ کا باعث بنتی ہیں. اس کے نقش و نگار میری نماز میں خلل اور بگاڑ کا باعث بنتی ہیں. تو بہت زیادہ نقش و نگار والی چادروں میں نماز پڑھنا، کپڑوں میں نماز پڑھنا یہ سب درست نہیں ہے. ابو جہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر تحفے میں دی. وہ چادر میں بھی بہت زیادہ نقش و نگار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اوڑھ کر کے آپ نے نماز پڑھی، لیکن آپ ان نقش و نگار میں مشغول ہو گئے. جیسے ہی آپ نماز سے فارغ ہوئے کہا کہ اس چادر کو ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ اس کے بدلے مجھے انبجانیہ چادر دے دے جس میں کسی قسم کا کوئی نقش و نگار نہ ہو. تو معلوم کیا ہوا کہ ایسے جانماز، ایسے مسلوں اور ایسے کپڑوں میں نماز ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے جس سے ہمارا خشوع اور خضوع ختم ہو جائے، جو ہمیں نماز سے مشغول کرنے والے ہوں. اسی طرح ایسے کپڑوں میں، ایسے لباس میں نماز پڑھنا جس میں جاندار کی تصویر ہو یہ بھی جائز نہیں ہے. اگر تصویر نمایاں ہوں تو پھر حرمت بھی بہت زیادہ واضح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہا کلب او صورہ، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں کتا ہو یا تصویر ہو. اور پھر اسی طرح اگر صلیب وغیرہ کا نشان ہو تو ایسے کپڑوں میں بھی ہمیں نماز نہیں پڑھنا چاہیے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کپڑوں میں ہو یا کسی بھی چیز میں ہو صلیب کا نشان دیکھتے تو آپ کو سخت کوف ہوتی تھی، آپ فوراً اس کو ختم کر دیتے تھے. صلاۃ میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے منہ ڈھانپ کر نماز پڑھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے. جیسے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصدل فی الصلاۃ وان یغطی الرجل فاہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صدل سے منع کیا ہے اور اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ آدمی اپنے چہرے کو نماز میں ڈھانپ لے. صدل کیا ہے؟ صدل کی تفسیر میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں. اس کا ایک قول یہ بھی ہے کہ آدمی درمیانی چادر کو اپنے سر پر اس طرح رکھ لے کہ اس کے چادر کے دونوں کنارے کندھے کے بجائے سائڈ میں پڑے رہ جائیں اور کندھے پر اس چادر کا کچھ بھی حصہ موجود نہ ہو.
یا بعض نے کہا کہ چادر اتنی بڑی ہو، سدل یہ ہے کہ چادر اتنی بڑی ہو جو زمین تک لگی رہے، تو آپ نے سدل سے بھی منع کیا ہے، وَأَن يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ آدمی نماز میں اپنے چہرے کو ڈھانک کے یا ڈھام کے نماز پڑھیں۔ لباس کے معاملے میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی جوتوں میں نماز پڑھنے کو مکروہ سمجھنا، جوتوں میں نماز پڑھنے کو مکروہ سمجھنا بھی ہے، اس کو ایک قبیح عمل سمجھنا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا فی خفافہم، یہودیوں کی مخالفت کرو، اس لیے کہ یہودی نہ تو یہ اپنے جوتوں میں نماز پڑھتے نہ اپنے موزوں میں نماز پڑھتے ہیں، تو یقیناً جوتوں میں نماز پڑھنے کو آدمی اگر ناپسندیدہ کرتا ہے تو یہ بھی ایسا آدمی بہت بڑی غلطی پر ہے۔ اگر کبھی جوتوں پر، جیسے اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں خطبہ جمعہ میں، اگر کبھی جوتوں میں نماز پڑھنے کا بھی موقع مل جائیں بلا کسی کراہت کے، ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں جوتے لا کر کے مسجد میں نماز پڑھنا شروع کر دیں، کبھی آپ کو اللہ میدان میں، عیدگاہوں میں جنازے کی نماز ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی نماز اگر پڑھنے کا اگر آپ کو موقع ملے تو جوتوں میں نماز پڑھنا چاہیے، یہ کوئی خبی نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے جس کو لوگوں نے بھلا دیا ہے۔ تو غرض یہ رہ گئی بعض ایسی غلطیاں جن کا تعلق کپڑوں سے ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا سلسلہ یوں ہی جاری اور ساری رہے گا۔ آج کے لیے انشاءاللہ اتنی گفتگو کافی اور شافی رہے گی۔ اگر کسی کے پاس اسی سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو، ٹھیک ہے، آج کا جو ہمارا موضوع ہے کپڑوں سے ریلیٹڈ اگر کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ جینس کی پینٹ شرٹ میں نماز پڑھتا ہوں، سامنے مصلی ہماری نظر ان پر پڑ جاتی نا، کیا نماز ہماری ہے؟ نہیں ہوتی، نہیں، تمہاری نماز کچھ نہیں ہے، چونکہ وہ لوگ سبب بن رہے ہیں تو وہ گنہگار ہوں گے، وہ لوگ آنکھ بند نہ کریں، سجدے کی جگہ میں دیکھیں، زیادہ فوکس کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اللہ تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو شہادت کی انگلی پر آپ کی نظر ہوتی تھی، اور عام نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سجدے والی جگہ ہوتی تھی وہاں آپ کی نظر ہوتی تھی۔ تو ان سب کا وبال ان لوگوں پر ہوگا جو اس طرح کی حرکتیں مسجد میں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی نماز تو ہو جائے گی، جو خشوع اور خضوع میں جو کمی آئے ہیں اس کے ذمہ دار وہ ہوں گے، جو اس طرح کا لباس۔ دیکھیے یہاں اور ایک بات بھی بتا دوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس طرح کے شرٹ یا یعنی ٹی شرٹ وغیرہ پہن کے آتے ہیں جس کے پچھلے والے حصے میں کچھ میسج ہوتا ہے، اب بیچارہ وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پورا وہ میسج کو پڑھنے میں سمجھنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو عموماً جب آپ مسجد میں آئیں تو اس بات کی کوشش کریں کہ آپ ایسا ٹی شرٹ پہنیں، کم از کم اگلے والے حصے میں کچھ رہ گیا ٹھیک ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے، خصوصیت کے ساتھ پچھلے والے حصے میں۔ کیوں؟ آپ دوسروں کی نماز کو برباد کرنے کا، باطل کرنے کا آپ ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں، تو اس کی نماز میں جو خلل پڑے گا اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ آپ ہوں گے۔ تو اس لیے ایسا لباس پہن کر کے آئیں، ہمارے اس لباس کی وجہ سے جو ہمارے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے والا ہے، مصلی ہے، اس کی نماز میں بھی کچھ خلل واقع نہ ہو۔ اس بات کی ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے۔ لوگو وغیرہ ہے، اگر تصویر واضح ہے تو بس گردن ہے نا الگ کر لو، یہ جو گردن کا، کیونکہ اصل تصویر جو ہے نا وہ چہرہ ہے، اصل تصویر کیا ہے؟ چہرہ ہے۔ گھوڑا وغیرہ دکھتا ہے تو ذبح کر ڈالو بس، ٹھیک ہے، جب ذبح ہو گیا، چہرہ مٹ گیا تو پھر وہ تصویر کے حکم میں شامل نہیں ہے۔ چہرہ وغیرہ ہے تو بجھا دو، ٹھیک ہے۔
تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ سب سے پہلے معلوم ہے میرا کام وہی ہے، آئل والا کام ہے، تو اس کو چاہیے کہ کپڑے رکھیں اپنے پاس جس کو پہن کر کے وہ صلاۃ کا اہتمام کریں۔ اگر کبھی اس قسم کا کوئی آپشن نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے وہ پاک ہیں، ان میں نماز ہو جاتی ہے، اس کی نجاست کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آئل وغیرہ اس کی نجاست کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ نجس نہیں ہے۔ یہ کیا بولیں؟ آستین فولڈ کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، جیسے میں نے کہا اس میں تھوڑی بے ادبی ہے اور عاجزی اور انکساری کے بھی خلاف ہے۔ فولڈ کرنے کا اگرچہ اہل علم نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے، لیکن یہ حدیث جیسے میں نے کہا یہ نماز سے اندر سے متعلق ہے، باہر سے متعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کہ آدمی نماز میں اس طرح کی حرکتیں کرے، ولا تکف شعرا، نماز میں یعنی کپڑا چڑھاتا رہے، یہ کرتا رہے، گرچہ اس حدیث کا بالواسطہ اس مسئلے سے تعلق نہیں ہے، اس مسئلے سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ادب سے ہے۔ ٹھیک ہے، باقی ایسا چڑھاتا ہے تو ایسا کوئی ممنوع نہیں ہے۔ آستین بڑے ہونے کی وجہ سے چڑھا لیا کوئی حرج نہیں ہے، پینٹ چڑھا لیا کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ دو مفسدہ ہیں ہمارے پاس۔ دیکھیے اگر ہمارے پاس دو مفسدہ ہو، دو نقصان ہو، تب ایسے سلسلے میں ہم کو کیا کرنا ہے، جو چھوٹا نقصان ہے اس کو برداشت کر لینا ہے۔ ایک لپیٹنا بھی ہے اور دوسرا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا بھی ہے، تو بڑا مفسدہ کون سا ہے اس میں؟ کون سا ہے؟ ٹخنے سے نیچے لٹکانا یہ بڑا مفسدہ ہے۔ جو دو مفسدے جمع ہو جائیں تو پھر ہم کو کیا کرنا ہے، جو بڑا مفسدہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے۔ وہ غلطی پر ہیں، غلط کر رہے ہیں، اسے لوگ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو۔ خیر حکم نہ لگائیں کسی پر، ٹھیک ہے، کسی پر حکم لگانا ہمیں نہیں چاہیے، اللہ ہے کہ ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، جتنا خیر ہے خیر ہے، کم از کم الحمدللہ مسجد میں تو اس کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی خیر ہے۔ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔